ایک بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے ایک کشتی دیکھی، دریا کے کنارے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس کشتی میں کچھ مٹکے رکھے ہوئے تھے، مٹی کے برتن۔ تو چلتے چلتے انہوں نے کشتی والے کو پوچھا کہ بھائی اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جناب کون؟ پوچھ رہا ہوں اس میں کیا ہے؟ تو کہا بھائی اپنے کام سے کام رکھو، تم کو کیا مطلب ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ تو کہا مطلب ہے نا، بتاؤ نا اس میں کیا ہے؟ کہا بھائی اس میں شراب ہے، خلیفہ کی شراب ہے۔ بولا کچھ کرنا ہے؟ یعنی بادشاہ کی شراب ہے، کچھ کرنا ہے؟ اپنا کام کرو۔ کہا اچھا۔ حضرت نے ڈنڈا لیا اور مٹکے توڑنے شروع کر دیے۔ 1 توڑا، 2 توڑا، 3 4 5 6 7 8 9 توڑ دیے، 10واں چھوڑ دیا۔ اور وہ سپاہی آ گئے اور حضرت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ ہو کون؟ بولا میں محتسب ہوں۔ آپ محتسب؟ کس نے بنایا؟ جس نے تجھے بادشاہ بنایا اس نے مجھے بھی کہا ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنے کا مجھے حکم ہے۔ کہ تو کس چیز نے اس چیز پر ابھارا؟ آپ کی ہمدردی نے، آپ کی محبت نے۔ میری ہمدردی، میری محبت؟ کہ ظاہر ہے آپ یہ جب کریں گے پیئیں گے تو دنیا اور آخرت کی بربادی آپ کے حصے میں آئے گی، تو میں آپ کو دنیا اور آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے کام کر رہا تھا۔ بادشاہ کو ان کی یہ ہمت، جرأت، نیکی کی دعوت، احتساب، برائی سے روکنا، یہ سب بڑا پسند آیا۔ کہا اب یہ بتائیں کہ یہ جو اپنے جو مٹکے توڑے 10واں کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمانے لگے کہ 9 جب میں توڑ چکا اور جب 10واں جیسے توڑنے آیا تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ تو کتنا ہمت والا آدمی کہ بادشاہ کا مٹکا توڑ رہا ہے۔ تو چونکہ 10ویں میں میری نفس آ گئی تھی اس لیے میں نے چھوڑ دیا، وہ میرا اللہ کے لیے توڑنا نہ تھا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، کہا میں آپ کو اپنی ریاست میں محتسب مقرر کرتا ہوں، جہاں بھی آپ برائی دیکھیں اس کو مٹائیں جیسے آپ نے مٹکے مٹا دیے۔ کہ مجھے آپ کی آفر قبول نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے میں رب کے لیے کرتا تھا، اب میں آپ کے لیے کروں گا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہو رہا تھا نا۔ کہا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کو کیا دوں؟ کہا بادشاہ سلامت امن سے نکلنا نصیب کرتے ہیں، جان بچا کے نکل جاؤں۔ تو بادشاہ نے کہا اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور آپ جائیے۔ ان کو چلے گئے۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ جذبہ ہمارے معاشرے کو بدل کے رکھ دے گا۔ بنیادی چیز جو ہمارے سوسائٹی کا پرابلم یا خرابی نظر آتی ہے، اگر اس کو اب ایک ورڈ میں بیان کرے گا تو وہ علم سے دوری ہے، علم دین سے دوری ہے۔ علم دین سے دوری خوف خدا میں کمی لائی، خوف خدا میں کمی آنا گناہوں پر جری کر گیا، گناہوں پر بے باک کر گیا۔ بہت ساری شرارتیں ہماری شروع ہو چکی، کیونکہ ڈر و خوف جب کم ہو جاتا ہے تو شرارتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ڈر و خوف چونکہ کم ہوتا چلا گیا اور اتنا کم ہوتا گیا کہ اب گناہ کرتے ہوئے جھجک تک نہیں رہتی، نہ ہاتھ کانپتے ہیں، نہ پاؤں کانپتے ہیں، نہ بدن میں کوئی جھرجھری آتی ہے، نہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ کوئی افسوس ہوتا ہے، نہ کوئی ندامت ہوتی ہے۔ شروع میں جب گناہوں کا ڈر ہوتا ہے تو آنکھیں اٹھتی نہیں کہ بدنگاہی نہ ہو جائے، اور پھر ایسی بدنگاہی کی عادت پڑ جاتی ہے کہ آنکھیں جھکتی نہیں ہیں، مطلب عادی ہو جاتا ہے بندہ جو ہے نا، آہستہ آہستہ گناہ کر کے گناہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لت پڑ جانا۔ یہ جیسے لوگوں کو سگریٹ کی لت پڑ جاتی ہے نا،
तंबाकू की लत पड़ जाती, ये लत पड़ जाती है, बुरी आदतों की लत पड़ जाती है। लत का लफ्ज़ बुरी आदतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नेकी की लत नहीं पड़ती। नेकी की तो खूबसूरत सी एक अदा आदमी पा लेता है, लेकिन बुराई के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लत पड़ जाना। तो किसी को चर्च की लत पड़ गई, किसी को किसकी लत पड़ गई, तो कईयों को कई गुनाहों की लत पड़ जाती है। अच्छा, वो लत जब पड़ जाती है ना, तो फिर वो बेबाक सा हो जाता है, फिर जरी हो जाता है। उसको नहीं, वो ना वो मोबाइल पर शर्माता है, ना वो म्यूज़िक इसको घबराहट पैदा कर देता है। एक वक्त होता है कि बंदा जब म्यूज़िक की आवाज़ सुनता था तो उसको घबराहट हो जाती थी। अब कान में हेडफोन लगा के खूब म्यूज़िक सुनता है, बदनिगाहियाँ करता है, औरतों को देखता है। अब यूँ हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ा? अब यूँ तो पहले भी क्या था, क्या फ़र्क पड़ा? हमारे यहाँ कहते हैं कि जब कोई शख्स जेल में जाने से बड़े लोग डरते हैं, लेकिन जब जेल में जाकर के 2-4 छितर खा लेता है, महीना 2 महीना रह जाता है, यही सजा दिया, अच्छा ठीक है, फिर बाहर निकल के मज़ीद जुर्रतें करता है। आपने सुना होगा कि छोटा मुजरिम जाता है, बड़ा मुजरिम बन के निकलता है, तो वो खौफ निकल जाता है। डर और खौफ बहुत सारी चीज़ें करा रहा होता है। आप देख ले, सिग्नल पर जब आपको कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ नजर आता है तो डर ही खौफ ही तो है, चाहे वो चालान का हो या किसी भी चीज़ का हो। आप रुक जाते हो ना, जुर्म नहीं करते। डर और खौफ बंदे को जुर्म से बचाता है, ये बात तो है। या तो आप किसी की मोहब्बत में रुकते हैं या किसी बेखौफी में आप कर गुजरते हैं। अब ये क्यों हुआ? ये जुर्रत, ये बेबाकी, ये लत पड़ जाना, ये खौफ खुदा की कमी, ये सब क्यों हुआ? इसकी वजूहात क्या है? तो अगर इसकी वजूहात को भी वन लाइन बयान किया जाए तो वो बनती है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की कमी। एक ही, आपको हर जगह एक ही वजह है। हम चाहे घर की बात करें, दफ्तर की बात करें, माशरे की बात करें, महल्ले की बात करें, इवन दुनिया की किसी गली, किसी खित्ते, किसी करिए की बात करें, आपको एक बुनियादी वजह नजर आएगी, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना हमने कम कर दिया। और ये दर्स कुरान है पूरा, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये एक पूरा दर्स कुरान है कि अल्लाह ने कुरान करीम में कई मकामात पर हमें इस तरह की ताकीद फरमाई है, तरगीब इरशाद फरमाई, हमें बताया गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मनसब क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, हमें बताया गया है। हदीसों में सराहत के साथ खोल खोल कर बयान किया गया है। इतनी अहम तरीन चीज़ है नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। ख़ास तौर पर जब बंदा बुराई से मना करना छोड़ देता है ना, तो इसको यूँ समझे कि गली में लोग कचरा फेंक ही रहे हैं, गंदगी फेंक ही रहे हैं, कोई साफ करने वाला ही नहीं है, तो उस महल्ले का, उस गली का हाल क्या होगा? आप भी नाक बंद करके निकल गए, मैं भी नाक बंद करके निकल गया, सारे लोग नाक बंद करके निकल रहे हैं, ऐसा ऐसा नाक भी बंद करने की आदत निकल जाएगी, बदबू ही नहीं आएगी। फिर उस गली का क्या हाल होगा जिस गली के अंदर कूड़ा फेंकने वाले तो बहुत है, साफ करने वाला कोई ना रहा। नाक तो अट जाती है ना। एक शख्स गटर में उतरता है, उसको बदबू नहीं आ रही होती, करीब से गुजरता उसको बदबू आ रही होती है, क्योंकि जो अंदर उतरा हुआ है उसकी नाक कटी हुई है। उतरा था तो आई थी, अब नहीं आ रही। अब हम चारों तरफ बुराइयां देख रहे हैं, बुराइयों की गंदगी, बुराइयों की बदबू, गीबत की बदबू, चुगली की बदबू, झूठ की बदबू हर तरफ फैली हुई है। हमारी नाक कट गई है, बहुत ज्यादा ये कि नाक पर उंगली बंद करके निकल जाने की आदत हो गई है। इतना भी ना रहा कि यार इसको सफाई की कोई सूरत निकालूं, कब तक ये, आज बदबू आ रही है, कल बीमारी आएगी, फिर अमराज लगेंगे, फिर मेरा बनेगा क्या? और जो कुछ हुआ है हमारे सामने है। कुरान करीम का ये जो एक हमें सबक है ना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया। ये वो दर्स है जो हम भुला चुके हैं। हमें हजार दर्स हमें मिलते हैं, लेकिन एक जज्बा है जो लैक कर गया, वो है बुराई से मना करने का जज्बा, बुराई से रोकने का जज्बा। बेटा बुराई करता है, बाप रोक नहीं पाता तो बड़ी दूर की बात है, रोक नहीं रहा, बल्कि ऊपर रहकर बुराया करवाता है, कंधे पे बिठाकर बुराया करवाने ले जाता है।
کہ بچہ ہے، بچے کی عادت خراب ہو رہی ہے، بچہ نہیں ہے، بچے کو بچاؤ ورنہ بچہ بچے گا نہیں۔ بچے کو بچپن میں بچایا جاتا ہے، بچپن میں بچے کو بچایا نہ جائے تو بچہ بچتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے نا بڑے ہو کے مشکل سے ہی نکلتی ہے، ہمارے تو بچپن میں ہی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو گھر میں بچانے کی یا برائی سے منع کرنے کی، شوہر بیوی کو برائی سے منع کرے، بھائی بہن کو برائی سے منع کرے، اولاد ماں باپ کو اپنے تہذیب ادب طریقہ کار کے ساتھ رہ کر برائی سے روکنے کی کوشش کرے، ماں باپ اولاد کو، پڑوسی کو نہیں، اس وقت بن نہیں رہا یہ تتر بتر ہو گیا یہ سارا معاملہ۔ تو میں جو آج عرض نیت تھی میری یہی تھی کہ اگر ہم سب کچھ سیکھ کر بھی اگر ہمارے اندر نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو چند دنوں میں سکھا ہوا بھی نکل جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں نا تو ہم برائی سے روکنے کی ہمارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو ہمیں نیکی کی دعوت نیکی کرنے کی ہمارے اندر ایک کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ برائی دیکھ کر، جیسے امیر سنت نے لکھا تھا نا کسی بزرگ کے بارے میں کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتے اور نہ روک پاتے تو ان کی پیشاب میں خون آ جاتا تھا، خون آ جاتا تھا، کاش کہ میں اس برائی کو روک پاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ محبت الہی کی اگر میں بات کروں، میں جس سے محبت کرتا ہوں واللہ میں، اب بندہ اپنے رب سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ جو ہمیں پیدا کرتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمیں اعضاء سلامت کیے، ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ورنہ کوئی ایک احسان کرنے والے کی نافرمانی کرو تو اگلے دن احسان بند کر دیتا۔ رب کی دن رات نافرمانی کرتے مگر وہ احسان روکتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے ہم پر اپنے احسانوں کو۔ رزق دے بھی رہا ہے، اناج دے بھی رہا ہے، غذا دے بھی رہا ہے، تو ہاضمے کی اس نے طاقت بھی سلامت رکھی ہے۔ پیاس لگتی ہے، پانی دے بھی رہا ہے تو پانی پی بھی رہے ہیں، اور پانی نکل جانے کی اس نے صلاحیت بھی باقی رکھی ہے، جبکہ اگلے ہی لمحے پچھلے لمحے اس کی نافرمانی کر کے اپنے پانی پیا ہے، اس کی نافرمانی کرتے کرتے پانی پیا ہے، اس کی نافرمانی کرتے کرتے غذائیں کھائی ہیں، نافرمانی کرتے کرتے اس کا رزق کھایا ہے۔ جس پیسے سے نافرمانی کی وہ پیسہ بھی رب نے دیا، جس منصب پہ رہ کے نافرمانی کی وہاں پر پہنچنے میں بھی اس رب نے مدد کی تھی۔ مگر غور کرے بندہ رب سے محبت کیوں نہ کرے؟ آنکھیں نافرمانی کرتی اندھا نہیں کرتا، کان نافرمانی کرتے بہرا نہیں کرتا، زبان نافرمانی کرتی گنگا نہیں کرتا، ہاتھ نافرمانی کرتے ہاتھ توڑتا نہیں ہے، پاؤں نافرمانی کرتے لنگڑا کرتا نہیں ہے، پیٹ میں حرام اتار دیتے ہیں مگر وہ اندر کا معاملہ برباد کرتا نہیں ہے۔ اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہمارے ایمان کو اس نے اپنی رحمت سے بچایا ہوا ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم جس گناہ پر رو رہے ہوتے ہیں، ہم جس گناہ پر رو رہے ہوتے ہیں، اس رب نے وہ رونا لوگوں پر ظاہر کر دیا مگر ہمارا گناہ چھپا کر رکھا ہے۔ اگر وہ گناہ ظاہر ہوتا تو ہمارے رونے پر کوئی رحم نہ کرتا۔ جس گناہ کو یاد کر کے بندہ رو رہا ہے اور جس گناہ نے اس کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے، اللہ نے لوگوں پر اس کا رونا ظاہر کر دیا کہ لوگ اس کے خوف خدا والا سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ نے اس عیب کو چھپا کر رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت داخل کی ہے۔ ہمارے یعنی وہ بزرگ کہتے ہیں اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے، رواں رواں رب سے محبت کرے، رواں رواں رب سے پیار کرے۔ اولاد اس نے دی، ماں باپ اس نے دیے، ایمان والا اس نے بنایا، پیارے حبیب کی امت میں اس نے پیدا کیا، ہمیں چلتا پھرتا رکھا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اور پھر ایسا اجتماع، ایسا ماحول، ایسی برکتیں وہ دیتا ہے، اپنے محبوب کے اس شاخ میں ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم غور کریں، ہمیں اسے شرابیوں کے ساتھ نہیں بٹھایا، ہمیں اسے کبابیوں کے ساتھ نہیں بٹھایا، ہمیں اس نے موالی اور چرسیوں کے ساتھ نہیں بٹھایا،
بلکہ اس نے بٹھایا تو ہمیں عاشقان رسول میں بٹھایا ہے. اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ ہم پر رحم و کرم ہی تو کر رہا ہے. اس سے محبت نہ کی جاتا ہے، محبت کس رب، محبت رب سے کی جائے گی. اس سے بڑھ کر احسان کس کے؟ اسے آقا کی امت نے پیدا کیا، کتنا بڑا احسان فرمایا اس نے ہم پر. اتنا سب کچھ اس رب نے ہمیں دیا، وہ دے ہی رہا ہے، روکتا بھی نہیں ہے. وہ کریم ہے نا، وہ رحیم ہے. اس کی ایک صفت ہے حلیم. اس کی ایک صفت کیا ہے؟ حلیم، حلم والا. اور علماء فرماتے، مفسرین، حلیم کی صفت کا ایک اثر یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو مہلت دے دیتا ہے، اس کی اسی وقت گرفت نہیں فرماتا، ورنہ زمین پھٹے اور گر جائے. زمین پھٹے اور گر جائے. وہ کیا پچھلی قوموں کو نہ دیکھا کیا انجام ہوا ان کا رب کی نافرمانی کرنے پر؟ مگر محبوب کریم رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم سلامت ہیں. ایک بزرگ علیہ رحمہ کے پاس لوگ حاضر ہوئے، گاؤں دیہات قبیلے، ادھر وہ لوگ تھے ٹاؤن کے. بارش نہیں ہو رہی تھی بھائی، سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا. حضرت کے پاس آئے، حضرت دعا کریں، آپ بیٹھ کر آپ یہاں اپنی خانقاہ میں آپ عبادت کریں، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے چلے دعا کریں بارش برسے. کہتے تم مجھ سے بارش برسانے کی دعا کروانے آئے ہو؟ میں اپنے یہاں بیٹھ کر رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی. ہمارا حال ایسا عجیب و غریب ہے، مگر وہ رب ہم پر اپنے احسان روکتا نہیں. اور اللہ سے دعا ہے تو ہم پر رحم ہی کرنا، ہم پر رحم ہی کرنا، ہم پر غضب نہ فرمانا. ہم ہیں اسی بندے ہیں، نافرمان ہیں مگر مولا تیرے باغی نہیں ہیں. ہم نافرمان ہیں، نافرمانی کا اقرار ہے، مگر ہم اس رب کے باغی نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہی رب ہے جو ہمیں بخشے گا، ہمارے گناہوں کو وہی رب ہے جو معاف کرے گا، وہی ہے جو ہمیں اپنی رحمت سے جنت دے گا. جنت وہی دے گا اور کوئی جنت نہیں دے گا. تو بندہ رب سے محبت کرتا ہے. اب میں جس سے محبت کرتا ہوں اور مجھے اسی سے محبت کرنی ہے. اور اگر میں رب سے محبت کرتا ہوں تو رب کعبہ کی قسم یہ بھی رب ہی کا کرم ہے کہ ہم اس رب سے محبت کرتے ہیں، ہم اس رب سے پیار کرتے ہیں. ہمیں اس رب کے نام پر جان قربان کرنے کا ایک جذبہ ہے کہ مولا تیرے نام پر جان قربان ہو جائے، تیرے نام پر مال قربان ہو جائے، تیرے نام پر سب کچھ قربان ہو جائے. اور تو کرم کر دے تو تیرے محبوب کے نام پر سب قربان کر دے، بس تو راضی ہو جائے. اس کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے کہ رب راضی ہو جائے، ہے نا. اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے کہ رب راضی ہو جائے. ہمارا سب کچھ منتہی نظر کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ راضی ہوگا کہ اس کے محبوب کو راضی کر رہے ہیں ہم. یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو ہم خدا کے محبوب کو راضی کریں تو ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. اب جس سے میں محبت کر رہا ہوں، ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، کیا اس کی نافرمانی دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ وہ میرے سامنے میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، نماز قضا کر رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے باجے سن رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، بے غیرتی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے. لباس کے نام پر، زبان کے نام پر، آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے، اپنی آمدنی کے ذریعے وہ میرے رب کی نافرمانی کرے اور مجھے دیکھ کر مجھے کچھ ہو ہی نہ، میری غیرت جوش ہی نہ مارے، میری غیرت ایمانی کہاں گئی؟ اس لیے کسی نے کیا خوبصورت بات کی نا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہمارے اندر جو بہت بڑی کمی آ گئی ہے نا، وہ ہے نیکی کی دعوت نہ دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کی جو ہمیں عادت پڑ گئی ہے. ہم اپنے آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی دیکھتے ہیں، صرف نظر کر جاتے ہیں.
جبکہ روک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ انفال آیت نمبر 25 میں، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خالص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، خالص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق برائیوں کو روکے اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کرے، اور انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا اور خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو قوم قدرت کے باوجود برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک کے فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ آیت کریمہ میں نے ایک بیان کی ہے، اب کچھ حدیث سنیے، بڑا واضح ہے یہ مضمون، کوئی اس میں ابہام اشکال کوئی وہ نہیں ہے، بالکل کھل کر بات ہوئی ہے۔ اور چونکہ یہ اب آپ کی آخری نشست ہے، میں اس نیت سے یہ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں تو بس ہم یہ اٹھیں تو یہ جذبہ لے کر اٹھیں کہ میں نے لوگوں کو اپنی طاقت اور برائی سے منع کرنا ہے، روکنا ہے، بس برائی سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے، بس یہ ذہن بنا کر جائیں، برائی سے، برائی دیکھ کر بس مجھے میری غیرت ایمانی جوش کھانی چاہیے۔ یہ اپنی غیرت کا ایک آپ لوگ کیا ایک بولتے پیرامیٹر، وہ فرق مسکرا رہا بندہ برائی دے گا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کمال ہو گیا، ایسے بے شرم بے غیرت بے مروت ہو گئے ہم لوگ۔ ہمارے سامنے میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، میرے سامنے میرے رسول پاک کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور میری غیرت جوش نہیں کھائے گی، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے گا، میرے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہو جائے گی، مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ اس کا کیسے کیا کروں، میں کیسے میں اس چیز کو سمجھاؤں، کیسے روکوں، میری بازار ہے کیسے گناہوں سے پاک ہو، میرا گھر کیسے گناہوں سے پاک ہو، میرے دوست بھائی بہن عزیز رشتہ دار میرے آس پڑوس والے کیسے گناہوں سے بچیں گے، میں روؤں گا نہیں، میری آنکھیں آنسو نہیں بہائیں گی، میں اپنے رب سے دعا نہیں کروں گا، مولا دے کچھ کرم کر مجھ پر بھی، مجھے بھی کوئی جذبہ دے، مجھے بھی کوئی جذبے کی خیرات دے، میں بھی تیرے دین کا کام کروں، برائی سے بچوں، برائی سے بچاؤں، مولا مجھ پر بھی کرم کرتے، جیسا کرم جو تو نے کرم اپنے انبیاء کرام پر کیا، صحابہ تیرے محبوب کے صحابہ پر کیا، تیرے اولیاء کرام پر کیا، انہی کا صدقہ مجھے بھی نصیب کر مولا، وہ بھی تیرے بندے تھے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، ان کا بھی تو مالک تھا، میرا بھی تو ہی مالک ہے، مجھ پر بھی کرم کر، میری بھی یہ بے شرمی ختم فرما دے۔ یہ بندہ بے شرم نہ بنے کہ اپنے رب کی نافرمانی دیکھ کر بھی اسے کوئی وہی نہیں ہو رہی، ماں بہنوں کو نافرمانی کرتا دیکھتا ہے، بے شرمی بے حیائی کرتا دیکھتا ہے، ہو ہی نہیں رہا، اور اس کا پہلا درجہ خود میں ہوں، میں خود برائی کرتا ہوں تو مجھے شرم نہیں آتی، نہ مجھے داڑھی منڈاتے داڑھی گھٹاتے شرم آتی ہے، نہ نماز قضا کرتے مجھے شرم آتی ہے۔ ہم تو فجر کی قضا، ہمارے تو ایک تعداد ہے جو فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنا ان کو کوئی فیل ہی نہیں، کین یو امیجن، فیل ہی نہیں ہے۔ اس نے الارم رکھا ہی صبح 8 بجے کا ہے، فجر کا الارم رکھا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے اٹھنا ہی نہیں ہے فجر میں، فیلنگ ہی نہیں ہے، جیسے یاد ہی نہیں ہے کہ مجھے فرض بھی مجھ پر، فجر کی نماز بھی مجھ پر فرض ہے، مجھے اٹھنا ہے۔ ماں نے بھی الارم رکھا ہے تو بچے کو اسکول بھیجنے کا رکھا ہے، ہم نے الارم رکھا تو آفس جانے کا رکھا ہے، آفس کے لیے لیٹ ہونے پر گھر میں ادھم مچا دیا گھر میں کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، میری کٹوتی ہو جائے گی، میرے پیسے کٹ جائیں گے، میری جاب رسک میں آ جائے گی، تمہیں فجر قضا ہونے پر اللہ سے شرم نہ آئی کہ اگر جہنم کے دروازے پر میرا نام لکھ دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ شرم نہ آئی؟ یعنی اپنی ذات میں ہی برائی ختم کرنے کا جذبہ جب ختم ہو گیا تو کسی اور کے لیے جذبہ کہاں سے لاؤں میں؟ تو یہ جو
احساس ہے اپنے اندر سے برائی ختم. یعنی میں بنیادی بات یہ کروں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری کو مانتا نہیں ہے, یہ نہیں مانتا. کس کو مناؤ؟ نہ ماں مانتی ہے, نہ باپ مانتا ہے, نہ بھائی مانتا ہے, نہ پڑوسی مانتا ہے, نہ سیٹ مانتا ہے, نہ ملازم مانتا ہے. کوئی مانتا ہی نہیں ہے. کسی کو سمجھانے جاؤ تو لڑتا ہے. کیا کروں میں؟ بھائی خود کو منا لے بھائی, تو خود کو منا. تو کس سے لڑ رہا ہے؟ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمٰن نے جو نفس کو ڈانٹنے کا جو ہمیں سبق دیا ہے نا, کہ کبھی کسی گناہ پر ہمیں نفس کو کہا ہے بے شرم نفس, اے بے غیرت نفس, اے بے حیا نفس, تجھے شرم نہ آئی؟ تجھے شرم نہ آئی کہ تجھے اپنے رب کی نافرمانی کی؟ اپنی نفس کو کبھی ڈانٹا؟ اپنی نفس کو کبھی ہدایت دی؟ اپنی نفس کے ساتھ کبھی برائی ختم کرنے کے ساتھ کبھی کوئی ڈسکشن ہوئی کہ نفس تو کیا کر رہا ہے؟ نفس یہ کیا ظلم ہے؟ نفس یہ کیا ظلم ہے؟ جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے؟ جب دیکھو تازہ جرم ہے. ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ واہ, یعنی مجھ پر اتنا بھاری بوجھ ڈال رہا ہے نفس, میں کیسے اٹھاؤں گا یہ گناہوں کا بوجھ؟ جب یہ احساس ہوتا ہے نا تو بندہ اس کی تو فیلنگ آتی ہے. الندم و توبۃ, ندامت توبہ ہے. یہ حدیث ہے نا, یہ حدیث ہے. ندامت کب آتی ہے؟ جب بندہ گلٹی فیل کرے گا تو ندامت آئے گی نا. شرم کرے گا, غلطی کا احساس ہوگا تو ندامت آئے گی نا. اور یہ ندامت توبہ ہے کہ امام غزالی فرماتے بندے ندامت آتی بھی رب کی رحمت سے, ندامت آتی بھی رب کی رحمت سے. رب ندامت دیتا ہے, رب افسوس کرنے کی توفیق دیتا ہے. خدا کی قسم وہ خدا کتنا کریم ہے کہ گناہ بھی اس کے کیے, ندامت بھی وہی دے رہا ہے. گناہ بھی اس کے کرتے ہیں. یہ کرم ہے اس کے پیارے حبیب کا ہم پر, یہ کرم ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اتنی خوبصورت عرض کی ہے بارگاہ رسالت میں, ایسو کو نعمت کھلا, دودھ کے شربت پلا, ایسو پر ایسی عطا تم پہ کرو رو درود. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کرو رو درود. گندے نکم میں کمی, مہنگے ہوں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درود. افسوس, امیر سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے, کہ ندامت ہوتی, کیونکہ یہ جو آنسو ہے نا جو ندامت سے نکلتا ہے, یہ گناہوں, کیونکہ گناہ سے دل کالا ہو جاتا ہے. گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل کالا ہو جاتا ہے. اب دل کالا ہو گیا, دل میلا ہو گیا, دھوئیں کہاں سے؟ کیا اوپر سے پانی ڈالو؟ کوئی ڈٹرجنٹ لاؤں میں اس کو دھونے کے لیے؟ بھائی کس واشنگ مشین پہ ڈالو میں دل کو؟ میلا کالا کچیلا جو ہو گیا, گندا ہو گیا, اس کو کیا کروں میں؟ کہاں سے اس کو دھوں؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ دل دھلتا ہے ان آنسوؤں سے جو خوف خدا سے آنکھوں سے نکلتا ہے. یہ پانی نکلتا باہر ہے, دھوتا اندر ہے. یہ پانی نکلتا باہر ہے مگر دھوتا ہی اندر ہے. مگر ہمارا معاملہ بالکل عجیب ہو گیا ہے. امیر سنت نے بڑی عاجزی کی ہے اور ہمارے لیے بڑا سبق دیا ہے شعر کے اندر. فرماتے لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے. انک, ادھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بعض اوقات پین کھل جاتا ہے تو انک جیب میں لگ جاتا ہے نا, اور جب اس کو پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور پھیل جاتا ہے, اور پھیل جاتا ہے, کیونکہ اس کو وہ صحیح دھلا نہیں ہے. اس کا جو دھونے کا سر فارمیٹ تھا وہی مس ہو گیا ہے. کہ یہ دھلتا ایسے نہیں ہے کہ یوں پانی ڈال دو, اس کو دھونے کا طریقہ کچھ اور ہے. صرف پانی سے ہی نہیں دھلے گا, فارمیٹ بھی پروپر ہونا چاہیے, طریقہ بھی پروپر ہونا چاہیے. ہمیں سنت دکھتے لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. المدد یا شہ ابرار, مدینے والے قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ,
امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے؟ بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے؟ تو وہ اسی نے کرم کیا ہوا ہے۔ تو برائی ختم کرنے کا جو ایک جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں بس اس کو آج اپنے ساتھ لے کر جانا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی دیکھ کر مجھے بس وہ جھرجھری آنی چاہیے، یا اللہ میں کیا کروں، میں کیا کروں مولا، میں اس کو کیسے روکوں، میں کیسے سمجھاؤں، میں کیسے اس کو میں رکاوٹ کیسے کھڑی کروں مولا، میں تیری نافرمانی نہیں دیکھ پاتا۔ رب سے بات کرے، رب سے عرض کرے، وہ اپنے خزانوں کے منہ ہم پر کھول دے گا، ہم پر توفیق کے دروازے کھول دے گا، ہماری جھجک ختم کر دے گا۔ اس کے لاکھوں کروڑوں اس کے بندوں نے اس کے دین کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی کسی جگہ پر وہ بھی قبول فرما لے گا، ہمارا بھی کہیں لسٹ کے کسی کونے میں نام آ جائے گا کہ یہ بھی میرے وہ بندے تھے جنہوں نے میرے دین کے لیے کچھ کیا اور لوگوں کو میری نافرمانی سے روکا۔ ہمارے نامہ اعمال میں بھی یہ نیکی ہونی چاہیے کہ یہ میری نافرمانی دیکھ کر یہ تڑپا تھا، میں میری نافرمانی دیکھ کر اس کے روئے کھڑے ہوئے تھے، اس کو بے چینی ہوئی تھی کہ مولا میں تیری نافرمانی سے خود کیسے روکوں، تیرے بندوں کو کیسے روکوں۔ اور اگر ہم یہ اس کیفیت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو اب حدیث سے سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں، پروہیبٹڈ، ممنوعات منع ہے، اس چیز کو مت کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ روکے نہ منع کریں، جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو، کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم و مصروف ہو، گناہ کرتا ہو، اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکے تو اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، اور تم ضرور ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق پر عمل کرنے پر مجبور کرنا، ورنہ اللہ پاک تمہارے دل میں اللہ پاک تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب گناہوں سے بچنے والے، گناہوں سے بچانے والے بنتے چلے جائیں۔ منقول ہے اللہ پاک نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہیں اور 60,000 برے۔ 40,000 نیک ہیں اور 60,000 برے۔ آپ نے عرض کی یا رب، بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمائیے، نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے، میری نافرمانی اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار تک نہیں آتے کہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہماری تو محبت بھی اللہ کے لیے، تو ہماری تو دشمنی بھی رب کے لیے۔ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی چاہت میں، آپ کی سنتوں کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں جینے کو ہی ہم اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم۔
میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارا سب کچھ یہی ہونا چاہیے۔ ہم آفس میں رہیں، گھر میں رہیں، بازار میں رہیں، کہیں بھی ہم آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، برائی سے منع کرنا، برائی سے منع کرنا، برائی سے منع کرنا، نیکی کی دعوت ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ عبادت کے لیے، آؤ اچھے ماحول میں، آؤ نیک ماحول میں، آؤ عاشقہ رسول کے ماحول میں، آئیے نا، آپ بھی آئیے نا، نرمی پیار محبت کا ہمارا کام ہی یہی ہونا چاہیے، دن رات ایک ہی وظیفہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے قریب کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب لوگوں میں اس کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، وہ نور کے ممبر پر بیٹھے گے، ان پر رش کیا جائے گا، ان کو قیامت کے دن اجر و ثواب بھر بھر کر دیا جائے گا، قیامت دن ان کے درجے کچھ اور ہوں گے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، کیونکہ انہیں کئی پریشانیوں مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں تنقیدیں بھی سننی پڑتی ہیں، یہ صحیح چل رہے ہوتے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بندہ اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھے، اس کی بارگاہ سے ملنے والے اجر پر نظر رکھے، اور جو رب کی نافرمانی خود کرتا ہے اس سے بھی خود کو بچائے، اور جو رب کی نافرمانی کرتے دیکھتا ہے تو لوگوں کو بھی اس سے بچائے، یہ ذہن بنا کر جائیں گے، میں اب جہاں بھی جاؤں گا بس اس کے لیے پڑھیں، مطالعہ کریں، گناہ کبیرہ کو پڑھیں، اللہ کی نافرمانیوں کو پڑھیں، ہمیں یہ بھی تو پتا ہو کہ یہ رب کی نافرمانی ہے، اتنا تو علم ہو کہ یہ میرے رب کی نافرمانی ہے، ہمیں اپنے آفس کا اپنی جاب کا سب پتا ہوتا ہے، چھٹی کا کیا ہے تو اوٹی کا کیا ہے تو کٹوتی کا کیا ہے تو انکریمنٹ کا کیا ہے تو فلاں کا کیا ہے، فلاں پڑھو تو یہ ملے گا، فلاں پڑھو تو یہ ملے گا، فلاں میں اسکوپ اتنا ہے تو فلاں کا ویژن اتنا ہے تو فلاں کا یہ اتنا ہے، تو بھائی ساری اسٹڈی ہماری بیٹھ کر 10 قسم کی چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہیں، گناہ کبیرہ کی ڈیٹیل پوچھو تو آتی نہیں ہے، حرام حلال کی باتیں پوچھو تو پتا نہیں ہے، جنت کے درجے کیسے بلند ہوگے پتا نہیں ہے، میزان کیسے بھاری ہوگا، کن اعمال سے میزان بھر دیا جائے گا پتہ ہی نہیں، وہ کون سے خاص اعمال ہے جس پر مجھے محبوب کریم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینے کا نصیب ہوگا پتہ ہی نہیں ہے، ہم سنتے ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، انداز ہی ہمارا عجیب و غریب ہو چکا ہے، میری دنیا کی ترقی کیسے ہوگی ہمیں صرف اسی کی دھن ہے، ہماری آخرت کیسے سنورے گی یہ بھول گئے، ہم اس کی تیاری کرنا، اس کے بارے میں سوچنا بھول گئے، بہت بڑا لاس ہو گیا، بہت بڑا لاس ہو گیا، ہم بہت اپنا نقصان کر بیٹھے، 40 50 سال 30 35 سال زندگی کے گزر گئے، اگر اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو مائنس میں، ہمارا نیٹ نہیں گروس بھی مائنس میں، سب مائنس میں ہے، کا پورا دن گزر جاتا ہے، کون سی نیکی کر کے گزرتے ہیں، کرتے ہیں تو کون سی چھپا پاتے ہیں، پاپولرٹی ملتی ہے تو کام کرنے کا جی کرتا ہے، شہرت جہاں ہوتی ہے بہت تکلیف اٹھانے کا دل بھی کرتا ہے، جہاں نہ شہرت ہے نہ نام ہے نہ کوئی پہچان ہے وہاں جانے کا کیا فائدہ، معاذ اللہ، یعنی ہماری نیکیاں بھی ملاوٹ والی ہو گئی ہیں، گناہ خالص، گناہ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا، نیکی بغیر لذت کے کرنی ہے، گناہ لذت کے ساتھ کرنا ہے، گناہ کرتے ہوئے ساری لذتوں کو باقاعدہ طریقہ کار کے ساتھ لانا ہے، اول تا آخر کریں گے تو یہ لذت ملے گی، اور نیکی اوپر دل سے، اگر کر بھی لی تو، اور کر لی تو چھپانے کا جذبہ نہیں ہے، نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، بزرگان دین فرماتے ہیں نیکیوں کو یوں چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو، ہم گناہ کب چھپاتے ہیں، اچھا نیکی چھپاتے نہیں، بدقسمتی ہے گناہ بھی نہیں چھپاتے،
گناہ بھی بتانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، منع ہے، گناہ کا اظہار کرنے کا بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میری درخواست یہ کہ اپنی اس کیفیت کو کہ کیسے مطلب کہ یہ میرے اندر چیز ہے، اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ امیر سنت کی کتاب نیکی کی دعوت، اس کو پڑھیں، اتنی بار پڑھیں کہ بس پڑھ لیں بس اب اس کو۔ انشاءاللہ اس کے کتاب کے پڑھنے سے جو جذبہ نصیب ہوگا نا، اللہ ولی کامل کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک اچھی خوبصورت کتاب ہے نیکی کی دعوت، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اسی کتاب میں امیر اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تورات شریف میں پڑھا کہ جس کا پڑوسی نافرمانی میں مبتلا ہو اور وہ اسے نہ روکے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ یہ سب تک دیکھنا ہے، پڑوسی کی تعلق سے، اندر گھر کے تعلق سے، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ان کے تعلق سے، یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا۔ مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا کہے گا تیرا مجھ پر کیا حق ہے، میں تجھ کو صحیح سے جانتا بھی نہیں۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا کہے گا تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور مجھے منع نہیں کرتا تھا۔ یہ قیامت کا معاملہ ہے۔ لہذا میری آپ سب سے درخواست ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب یہاں سے جانا کیا ہے بس اب ذہن بنا لیں کہ میں نے نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اس کے لیے میں مدنی قافلوں میں بھی سفر کروں گا اور خود کو نیک بنانے پر میں پورا زور دوں گا کہ میں نیک بن جاؤں۔ اپنی نیکی کرنا بھی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت سیدنا صدقہ بن سلیمان جعفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جوانی کے ابتدائی دن تھے اور میں بری عادتوں اور دنیا کی رنگینیوں میں گم تھا، مگر جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرا دل چوٹ کھا گیا اور اپنی تمام سابقہ خطاؤں اور گناہوں سے میں نے توبہ کی، شرمندہ ہوا اور ایک اچھے اور نیک راستے پر چل پڑا۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر شامت نفس اور پھر میں گناہوں میں پڑ گیا اور وہ نیکی کا سارا معاملہ مجھ سے چھوٹتا چلا گیا۔ رات میرے والد مرحوم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے تیرے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ نیک لوگوں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ جب تیرے اعمال پیش کیے گئے تو مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، خدا را مجھے میرے فوت شدہ دوستوں کے سامنے رسوا نہ کیا کر۔ بس اس خواب کے بعد میری زندگی میں انقلاب آ گیا، میں ڈر گیا اور توبہ پر استقامت اختیار کر لی۔ اس حکایت کے راوی کہتے ہیں تہجد کی نماز میں ہم حضرت سیدنا صدقہ بن سلیمان جعفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنتے تھے، اے صالحین کی اصلاح کرنے والے، اے صالحین کی اصلاح کرنے والے، اے بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ چلانے والے، اے گناہ گاروں پر رحم فرمانے والے، میں تجھ سے ایسی توبہ کا سوال کرتا ہوں جس کے بعد کبھی گناہ کی طرف نہ جاؤں، کبھی برائی اور ظلم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں، اے خالق و مالک مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمارا نیک بننا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ حکایتی والد کے تعلق سے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کے اعمال محبوب کریم ہمارے نبی پاک کی بارگاہ میں بھی حاضر کیے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں آپشن نہیں ہے، نہ مدت ہے کہ بعد میں کر لوں گا، کوئی مدت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لمحے کا پتہ نہیں ہے
کہ جناب 2 سال کے بعد کر لوں گا، تھوڑا یہ ہو جائے تو کر لوں گا، تھوڑا وہ ہو جائے تو کر لوں گا، تھوڑا بیٹا بڑا ہو جائے تو کر لوں گا، شادی ہو گئی تو کر لوں گا، یہ ہو گیا تو کر لوں گا. نہیں، نہ ٹائم ہے نہ آپشن ہے، نہ ٹائم ہے نہ آپشن ہے. وہ کہتے ہیں، آپ لوگ ورڈ کہتے ہیں وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ. بس دیر اینڈ دیر، اسی وقت توبہ بھی کرنی ہے، نیک بننے کا ارادہ بھی کرنا ہے، اللہ سے توفیق بھی لینی ہے، اور نیکی کی طرف چل پڑنا ہے. بس اللہ میں آ گیا، تو میرے لیے راستہ آسان کر دے. راستہ وہی آسان کرنے والا ہے، لیکن ہم اس کی طرف اپنی نیت اس کی بارگاہ میں حاضر کریں. مولا بس تیرا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو انشاءاللہ جب یہ کیفیت ہماری بنتی چلی جائے گی اور ہم انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر جئیں گے، تو اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی.